ہم کیسی آدھی تیتر آدھی بٹیر قسم کی بھی نہیں، کئی جنسوں سے بنی ہوئی قوم ہیں۔ رسم و رواج اور تہوار کسی بھی قوم کی تہذیب و ثقافت اور اس کے مذہب اور رہن سہن کا عکاس ہوتے ہیں، اور ہماری قوم ہے تو مسلمان قوم۔ مرنے اور آخری رسومات کے لیے ہم نے نام نہاد اسلامی رسومات رکھی ہوئی ہیں، لیکن ویسے ساری زندگی کو ہم نے عجیب و غریب رسوم و رواج سے بھر لیا ہے۔ کبھی ہمارے ذلیل اور ظالم حکمران ہندوانہ ہولی کے تہوار پہ کیک کاٹتے نظر آتے ہیں، تو کبھی ہم نیو ایئر کا کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی کرسمس کی مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ہمارے اسکولوں میں ہیلووین کے لیے بے مقصد اور بیکار ایونٹس منائے جا رہے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کے نام پر ایک مہینہ پہلے ہندوانہ کلچر اور ویلیوز کو فالو کرتے ہوئے رسم و رواج شروع کر دیے جاتے ہیں۔ پیسے اور وقت کا ضیاع، ناچ گانا، بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، عریانی، غرض کے کون سا گناہ ہے جو شادیوں کے نام پہ نہیں کیا جاتا۔ عجیب عجیب نام سے شادی کے ایونٹس بنائے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے ہندوؤں سے مائیوں اور مہندی کا بیکار، بے پردگی اور ناچ گانے سے بھرا ایونٹ لیا ہوا تھا۔ اب انگریزوں سے نہ جانے کس سے برائڈ ٹو بی اور لاسٹ بیچلرز ہینگ آؤٹ جیسی خرافات ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ شادیوں کے نام پہ مہنگے ترین اور بھاری ترین ملبوسات پر پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے۔ سینکڑوں کے حساب سے مہمانوں کو بلا کر لاکھوں روپے کے بڑے بڑے ہال بک کروائے جاتے ہیں۔ لاکھوں روپے لگا کر انواع و اقسام کے کھانے تیار کروائے جاتے ہیں، اور اس طرح کروڑوں روپیہ وہ لوگ بھی شادی جیسے مقدس کام پر لگا دیتے ہیں جس کے لیے ہمارے دین میں ایک بھی حکم موجود نہیں ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ شادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس فریضہ ہے جو انسانوں کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ہم لوگ رسم و رواج کے نام پر اس مقدس فریضے کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حتیٰ کہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے کرتے اس کا اختتام کر دیتے ہیں۔ فوٹوگرافی کے نام پر ایک خوفناک شکلوں والا ایک گروہ بڑے بڑے کیمرے پکڑ کر دلہن کو نرغے میں لے کر اس کے ہر زاویہ جسم کو کیمرے کی آنکھ میں سمانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسی کیسی ہوس اور ہرس نہ ہوتی ہوگی ان کی نگاہوں میں کہ کیمرے کے پیچھے ہوتی تو ایک نامحرم کی نگاہ ہے۔ شادی گزر جاتی ہے تو جناب 2-4 ماہ کے بعد گود بھرائی کی فضول ترین رسم جس کا ہمارے دین سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، اس پہ ساری دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ اس کپل کو اولاد جیسی نعمت دینے جا رہا ہے۔ بجائے شکر ادا کرنے کے ان فضول رسموں میں بے حیائی کے مظاہرے کیے جاتے ہیں، اور پھر آج کل ایک اور ایونٹ شروع ہو گیا کہ بیبی جینڈر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور پھر بیبی شاور کے نام پر یہود و نصارہ کی رسومات۔ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کہاں دھنستے جا رہے ہیں؟ اپنی ساری پہچان ختم کر کے ساری دنیا کے ایونٹس کو اپنے اوپر لاد کر بے حیائی اور گناہوں کا کوئی طریقہ جانے نہیں دے رہے۔ کیا کبھی سوچا، کیا کبھی دیکھا کسی عیسائی کو عید مناتے، کسی ہندو کو شب قدر پہ عبادت کرتے، کسی انگریز کو جمعے کی نماز پڑھتے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ اور تم ہو کہ اپنی ساری روایات اور آداب کو پس پشت ڈال کر یہود و نصارہ کے پیچھے چل پڑے، تو ہمارا انجام کدھر ہوگا؟ پھر مرتے وقت ہمیں کیوں خدا یاد آ جاتا ہے؟ پھر کیوں قرآنی آیات پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں؟ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، مرنے کا طریقہ نہیں۔ قرآن کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ کبھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ہم نظر تو ڈالیں، ان کی اپنی زندگی کیسی تھی، کون سے رسم و رواج تھے جو ان کے ہاں تھے؟ ان میں سے ایک بھی نہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنا انجام کس کے ساتھ کرنا ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ؟ تھینکس فار واچنگ۔